وصف ہو گئے، اب کرنا کیا ہے؟ اتنا سونا نبی تمہیں دیا، اب کرنا کیا ہے؟ خالی نعرے نہیں، اب ذمہ داری اللہ نے بیان کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ایک کام لگایا ہے۔ پہلا کام کیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب تمہارا فرض ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کی ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ اللہ کو مانو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کے آخری رسول کو، آخری پیغمبر کو بھی اس طرح مانو جس طرح صحابہ نے مانا، تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار پائے۔ اس طرح اللہ اس کے رسول کو مانو۔ مسئلہ یہ کہ ہم سب مانتے ہیں، نبی کو مانتے سب ہیں، پر نبی کی نہیں مانتے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے جی ہم نبی کو مانتے، ہم مانتے ضرور ہیں پر ہم نبی کی نہیں مانتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قسمیں اٹھانے کی باری آئے، بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے سر پر قرآن کا سایہ، ہر جگہ قرآن، سودے ہو رہے ہیں قرآن پر ہاتھ، عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں حلفیہ بیانات کے لیے قرآن اٹھایا جائے، ہر جگہ قرآن، لیکن قرآن کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا نقص ہے، بہت بڑا ہمارا ایک کمی کوتاہی کا معاملہ ہے، اور ہماری دعوت یہی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، صحیح معنی میں جس طرح صحابہ نے مان کے دکھایا، اللہ اس کے رسول کو اس طرح مان، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اپنی جانوں سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی عزت و توقیر، آپ کا ادب اور احترام اپنی جان سے بھی بڑھ کر وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا صحیح منہج اور صحیح راستہ اور صحیح طریقہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ماننا کیسے ہے کہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں نبی کی آواز، نبی کی بات، نبی کی حدیث، نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، پھر اپنی آوازیں بند کر دو۔ اور آپ نے 12 علماء کرام سے سنا شب معراج، آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب کے ہوتے ہوئے کسی کو مجال نہیں کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شرف بخشا آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ ہم بھی یہی دعوت دیتے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ پیغام ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا یہ پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی، عقیدت بھی، احترام بھی، اسی طرح آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، ان سب سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس منہج کو، اس بات کو، اس پیغام کو سمجھ